بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 40، 41 اور 42، 41، 42 یا ایھا الناس کہہ کے تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا تھا، اور اب یہاں خاص بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کیں. وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرتے رہو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو تمہارے اوپر نازل ہوئی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق بات کو چھپاتے ہو تم جانتے بھی ہو. اب یہ بتایا گیا اے بنی اسرائیل ان میری نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی گئیں. یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور اس سے ساری قوم کو بنی اسرائیل کہہ کے پکارا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے ان پر یہ انعام کیا، فرعون سے ان کو نجات دی. ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے. پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، وہاں سے وہ پانی استعمال کرتے. اور میدان تیہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے لیے من و سلوہ جنت کے کھانے اتارے. یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. پھر ایسا لباس ان کو دیا، جیسے جیسے ان کا قد بڑھتا تھا اسی طرح لباس بھی بڑھتا رہتا تھا. وہ 40 سال تک اس میدان کے اندر رہے تھا، خراب بھی نہیں ہوتا تھا. کتنے بڑے یہ انعامات تھے. اللہ نے یہ کہا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی گئیں. وَأَوْفُوا بِعَہْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو.
وَأُوفُوا بِعَهْدِكُمْ، اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ نے یہ عہد لیا کہ تم میری ہی عبادت کرو گے، میرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اگر اس وعدے پہ پورے رہے تو میرا تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، خیر و برکت والا وعدہ ہے، تمہاری کامیابی اور ترقی والا وعدہ ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ہی بچو، مجھ سے ہی ڈرو، میری ہدایات کے اوپر عمل کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس کے اوپر جو تمہارے اوپر کتاب نازل کی گئی، اس کے اوپر زندگی گزارو، اس کے اصولوں کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ مصدقا لما معکم، اور وہ تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی اشارہ قرآن پاک کی طرف بھی ہے کہ قرآن پاک کے اوپر بھی ایمان لاؤ کہ وہ آخری کتاب ہوگی، سچی کتاب ہوگی۔ تمہاری کتابوں نے بھی یہ بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لانا ان کے لیے ضروری تھا، جس طرح ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل وہ برحق تھیں، لیکن اب قرآن پاک کے آنے کے بعد ان کا حکم منسوخ ہو گیا، وہ حکم ختم ہو گیا، وہ اس وقت سچی کتابیں تھیں، اب قیامت تک قرآن پاک کا حکم جاری رہے گا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ان کے لیے ضروری تھا کہ اس کی بھی تصدیق کریں، ایمان لائیں اس کے اوپر۔ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اس لیے جو پہلے انکار کرے گا ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو انکار کریں گے وہ پہلے لوگوں کے اوپر گناہ ڈال دیا جائے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ اس برائی کو دیکھ کے کرتے رہیں گے، پہلے انکار کرنے والے اس کے مجرم ہوں گے۔ جو بندہ نیک کام کر لیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کو دیکھ کر جو اچھا کام کرتے ہیں وہ پہلے آدمی کو سارے لوگوں کا ثواب ملتا رہتا ہے جو اچھا کام کرتے ہیں۔ اس لیے برائی سے منع کیا کہ برائی مت کرو، انکار مت کرو، پھر مجرم ایسے بن جاؤ گے دوسرے لوگ بھی جو تمہیں دیکھ کر برائی اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور وہ یہ کرتے تھے اللہ کے جو حکم تھے ان کے بدلے وہ پیسے لے لیا کرتے تھے، اس وقت کے لحاظ سے قیمت لیتے تھے۔ کہا کہ میری آیتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک مت کرو، یہ حق بات لوگوں کو پہنچاؤ، یہ تمہارے کاروبار کے لیے نہیں ہے کہ تم اس سے خرید و فروخت شروع کر دو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تم ان ساری چیزوں سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، سچی بات کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ۔ یہ بات بھی تھی ان کے اندر، یہ خرابی بھی تھی کہ سچ بات کو جھوٹی بات کے ساتھ ملا دیتے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو چھپا لیتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، یعنی یہ کام وہ جان بوجھ کر کرتے تھے، سوچ سمجھ کر کرتے تھے، حق بات کو جانتے ہوئے وہ چھپاتے تھے اور ان کو جھوٹ اور غلط بات بتا دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے منع کیا کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ تاکہ تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم سے اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔